الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر بھی خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں، اور ہر حوالے سے نسبت بڑی عظیم رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، بچے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو غلام تھے۔ حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے سامنے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھ لیا، وہ کیوں نہ مانتی؟ وہ تو شادی سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ چکی تھی، کمالات کو دیکھ چکی تھی۔ اپنے غلام کو حضور کے ساتھ بھیجا تھا تجارت کے لیے۔ غلام سے بھی کہا کہ جو کچھ دیکھو مجھے بتانا، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے انہوں نے دیکھا بھی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، میرا غلام بھی ساتھ ہے اور بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تجارت میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے نفع ہوا، وہ تو سارے کمالات دیکھ چکی تھی۔ کلمہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا ہے، حضور کی تربیت میں جناب ابو طالب کے بیٹے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھے۔ جناب جعفر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پال رہے تھے۔ اسی طرح جناب عقیل بھی، ان کے تو بیٹے اوروں کی تربیت میں تھے، خود وہ ٹانگ سے معذور تھے، غریب آدمی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ابا سے پوچھوں گا۔ کلمہ پھر پڑھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام تھے، وہ کہاں جاتے؟ کمال تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اعلان نبوت فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں نہیں تھے، شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن گئے تھے، بہرحال بیرون تھے، باہر تھے، سفر پر تھے۔ واپس تشریف لائے، کپڑا لائے، اور اگلے دن پھر منڈی میں کپڑا لگا، بہت سارے لوگ دائیں بائیں سے کپڑا لینے والے لوگ آئے ان کے پاس۔ اب کپڑے کھلے ہوئے ہیں، دکان کھلی ہے، بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے۔ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ریٹ ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ اسی حالت میں کسی نے کہہ دیا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، بس اب رکے نہیں۔ اسی حالت میں کپڑا کھلا ہے، گاہک لگے ہیں، نظام یوں چل رہا تھا، تشریف لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں، اور آ کر عرض کیا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت کی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ بات اپنی جگہ کہ جناب خدیجہ نے عورتوں میں، جناب علی نے بچوں میں، جناب زید نے غلاموں میں کلمہ پڑھا، لیکن جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، یہ جوبن تھا، جوانی تھی، اس وقت کلمہ پڑھا۔ ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا بھی کمال ہے، لیکن اس کمال کو تو نہیں پہنچیں گے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں۔ جب کمالات والے سارے ہوں تو ویسے بھی تصور کرو کہ جو کمال سسر کو حاصل ہوگا وہ داماد کو نہیں ہوتا۔ ہوں سارے کمالات والے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور فہم عطا کی تو غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی شک۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فضیلت عطا کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ جس آدمی میں 360 صفتیں پائی جائیں گی، جنت کے ہر دروازے سے انہیں پکار ہوگی کہ آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا وہ 360 تیرے میں پائی جاتی۔ اتنا بڑا مقام اور تقدس۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک کہ میری نظر ہو آپ کا چہرہ انور۔ ہجرت کا موقع آیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ جاتے جاتے کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب مجھے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ دشمن آگے سے نہ حملہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ پہلے میں آؤں۔ جب یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے میں دفاع کروں، میں آؤں۔ اب آپ علیہ السلام غار کے ہاں پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا۔ ایک تو نبوت کا بوجھ اٹھانا، بیت اللہ بن گیا، بیت اللہ پہ پرنالہ لگانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو جائیں اور لگا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھے پہ چڑھ جا اور یہ لگا دے۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور تقدس کہ نبی کے کندھے پہ ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبوت کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم چڑھ جاؤ اور یہ پرنالہ لگا دو۔ لیکن جب غار کا موقع آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اٹھانے کی کیفیت بھی بڑی عجیب تھی کہ آپ علیہ السلام صدیق اکبر کے کندھے پر ہیں، آپ کے پاؤں مبارک انہوں نے پھیلا رکھے ہیں صدیق کے سینے پر، اور اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہوا ہے جناب صدیق اکبر کے سر مبارک پر۔ اس سے بڑا سنبھالنا اور کیا ہوتا؟ جس کا سر نبی کے ہاتھ میں ہو اس سے تحفظ کی اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک سینے پہ رکھے ہوئے اس کیفیت سے اٹھایا اور 6000 فٹ بلندی پر آپ علیہ السلام کو لے گئے۔ یہ بڑی ہمت ہے اور حوصلہ ہے، اور اللہ نے بڑی شان عطا کرنا تھی۔ اور اس وقت یہ کیفیات بھی نہیں کہ اب جیسے کہ ہاتھ پھنسانے کی جگہ سیڑھیاں بن گئیں، چڑھنے کے آسان طریقے بن گئے۔ اب بھی آسانی سے تو نہیں چڑھا جاتا۔ آپ علیہ السلام کو اٹھا کے غار میں لے گئے۔
غار کے اندر جیسے کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے جس درجے کی بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑا کیا، آپ غار کے اندر تشریف لے گئے اور غار کی صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ آپ آ جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ فہم عطا کی ہے۔ ذرا تصور کرو، مکہ والوں کی امانتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے حوالے کی اور تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ نے صدیق اکبر کی گود میں سلا دیا۔ اللہ نے اپنی امانت صدیق کی گود میں رکھی، یہ میری امانت رکھ۔ ویسے سوچو کہ مال اہم ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی؟ ہمارا تو ایمان اور نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف فرما ہیں روضہ پاک میں، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک مٹی کو مس کر رہا ہے، اس جگہ کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ اب صحیح معنوں میں وہ کیفیت سامنے آئی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری نظر ہو نبی کا چہرہ انور ہو۔ سارے صحابہ نے دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر زندگی موت آئی، وہ صرف دیکھنے سے جنت کا مستحق بنا، جنت واجب ہو گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتا اور اکیلا ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ اب اکیلا صدیق اکبر حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ یوں کیفیت تھی کہ جیسے ریل پہ قرآن رکھا ہوتا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، یوں دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر کی نظر تھی، حضور کا چہرہ تھا، یہ چاہت اور تمنا اور یہ خواہش پوری ہوئی۔ 3 دن رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جی بھر بھر کے دیکھا، جی بھر بھر کے دیکھا۔ ادھر مشرکین مکہ یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ ادھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر تو ہیں نہیں، تو ابو جہل نے کہا تھا کہ پھر صدیق اکبر کے گھر پتہ کرو۔ معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو آدمی دائیں بائیں ہو تو پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کے دوست کون کون ہیں۔ مکہ کا مشرک اور بدترین کافر بھی کہتا ہے کہ نبی کا دوست صدیق ہے، تلاش کرو تو ادھر ملیں گے۔ گئے ادھر اور بھی کسی کو نہیں، ابو جہل خود گیا اور وہاں جا کر پوچھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بچی تھی، کہ صدیق اکبر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کے ساتھ گئے۔
کہاں گئے ہیں؟ فرمایا جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ جھوٹ بھی نہیں بولا، جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ بتا کہاں گئے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ آج اگر مجھے کوئی آدمی بازو چڑھا کے مکہ دکھا کے بات کرے، میں بھی کہوں گا جی جی سر جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارا ایمان متزلزل ہے۔ سیدہ اسماء سے جب کہا گیا انہوں نے کہا نہیں بتاتے۔ بچی ہے، ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ منہ پھٹ گیا، گری، خون نکلنے لگا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ حضور کی خدمت میں تھا۔ صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ بیٹے کے ذمہ تھا کہ سارا دن مکہ میں چکر لگاؤ، یہاں کے حالات کا جائزہ لو، رات کو بتاؤ۔ غلام کے ذمہ تھا کہ تم نے یہاں بکریاں چراتے چراتے وہاں آ جانا ہے، ہمیں دودھ پلا کے آ جایا کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے جایا کرتی تھی، اور ان کا ایک لقب ذن نکاتین ہے، وہ اس لیے لقب ملا کہ جب روٹی لے جانے کا وقت آیا تو کس میں لے جاؤں؟ تو اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے میں روٹی لپیٹی اور ایک اوڑا، نتاقتین یہ لقب ملا۔ وہاں گئی، روٹی دی تو چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا پوچھو کیا ہے؟ آثار تو ظاہر ہوتے، تو جب چہرہ کھولا گیا تو منہ پھٹا ہوا تھا، باتیں چر گئی تھی۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے ذرا تصور کرو کہ نبی کے دل میں کیا کیفیات آئی ہوں گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصوم بچی نے کیا کیفیت کی۔ تو ایک تو دعا مانگی تھی، چاہت ظاہر کی تھی کہ میری نظر ہو، نبی کا چہرہ ہو، دیکھ رہے۔ ادھر مشرکین مکہ پھرتے 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 وہاں پہنچ گئے، اور اللہ قادر مطلق ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ادھر گئے، وہ غار کے اندر ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پاؤں پھیلائے ہوئے تھے وہ غار کے بالکل کنارے پہنچے تھے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول وہ باہر آئے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی، اور ایک آدمی وہاں سامنے بیٹھا پیشاب کرنے کے لیے، وہ نظر آ رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر وہ نیچے ہو کے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے کیفیت اتاری وہی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے صاحب سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، ساتھی سے فرمایا نہ گھبرا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی کتاب ہے، اس کے حاشیے پہ یہ بات بھی لکھ دی
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ان کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحزن، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، نہ گھبرا، ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، 6,70,000 لوگ ساتھ ہیں۔ فرعون اپنا لشکر لے کے پیچھے آیا اور وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو نے ہمیں مروا دیا، وہ تو آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قوم کا پتہ نہیں تھا کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ اپنے متعلق فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا ایمان کامل ہے، میرا یقین رب پہ کامل ہے۔ لیکن قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تمام صحابہ پر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، ہم سب کے ساتھ ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کے توکل کی گواہی دی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو وزن اٹھا رکھا تھا، تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی چادر لٹک گئی، ٹخنے سے نیچے چلی گئی، ہاتھ دونوں مصروف ہیں۔ تو ایک صاحب نے یوں دیکھا، آپ علیہ السلام نے دیکھ لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک صاحب نے دیکھا، حضور نے اسے دیکھ لیا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور کس نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ چادر ٹخنے سے نیچے ہے تو یہ تو تکبر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، فرمایا صدیق اکبر میں تکبر نہیں ہے۔ نبی جس کے ایمان کی گواہی دے، جس سے تکبر سے بری ثابت کرے، اس کا مقام اور تقدس کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہ گھبراؤ۔ اب اللہ نے انتظام یہ کیا کہ پرندہ بھیجا، اس نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، جالا بنا لیا، انڈے دے دیے۔ اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ یہ سرکاری آرڈر ہے جی، یہ فوری عمل ہوگا، رب کا آرڈر تھا فوری عمل ہو۔ پرندے بھی آ گئے، جالا بھی بن گیا، انڈے بھی دے دیے۔ یہ کہہ دیں کہ مشرکین کے دماغ پر اللہ نے پردہ ڈالنے کے لیے انتظام کیا۔ ایک کہتا ہے کہ جی اندازہ ہے کہ یہاں ہوں، دوسرا کہتا ہے اتنا کیسے ہو سکتا ہے، دیکھو یہ پرندے نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یہاں ہوتے تو یہ تو ٹوٹ جاتا۔ ابھی گئے وہاں سے پھر آ کے واپس ہو گئے۔ اللہ نے بچایا، محفوظ رکھا۔ ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری ہوئی کہ نظر میری ہو، نبی کا چہرہ ہو۔ اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی ہو، نبی کے نکاح میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے وہ چاہت بھی پوری کر دی۔
سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ حمیرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح کہہ دیں چہیتی بیٹی ہے، بیوی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مجھے پہلے تصویر دکھائی تھی، اس کے بعد پھر یہ شادی ہوئی، رشتہ ہوا۔ کنواری بیوی یہی تھی، اور علماء فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آدھا علم سارے صحابہ کے پاس، اور آدھے علم کی امین سیدہ صدیقہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بڑے بڑے کبار صحابہ آتے، کنڈی کھٹکاتے، عرض کرتے امی جان یہ مسئلہ پوچھنا ہے، اس کا حل بتاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا۔ اور تیسری خواہش کہ میرا مال ہو نبی پہ خرچ ہو، ساری زندگی مال لٹایا۔ یہی ہجرت کا موقع جب تھا، باقی سب کو بتا دیا کہ میں ہجرت کے لیے چلا ہوں۔ والد ابو قحافہ جناب عثمان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، وہ نابینا تھے، ان کو نہیں بتایا۔ پتہ چلا انہیں کہ وہ گئے ہیں، وہ اظہار افسوس کرنے لگے کہ جی وہ تو چلا گیا، پیچھے گھر کا کیا ہوگا، کوئی چیز دے گیا ہے۔ تو جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں تھیلے میں ڈالی اور ان کا ہاتھ پھروا دیا کہ بڑا کچھ رکھ گئے جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر گھر کے انتظام کے لیے چھوڑ گئے نا، سارا مال اپنا لے گئے، جتنا تھیلا اس وقت جو جمع تھا۔ مکہ کے کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ چندہ چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا۔ یہ بات ویسے عرض کر دوں، اپنی ذات کے لیے مانگنا مسجد میں منع ہے۔ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینیات کے لیے، دینی کاموں کے لیے کوئی اگر مانگے، دل کرے دے دو، نہیں تو طنز نہ کرنا، یہ تو نبی کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ مانگا، کیا خیال ہے آپ کا دل دماغ اس کو مانتا ہے کہ آپ یوں ہاتھ اٹھاتے خدایا کر دے، اسی وقت ہو جاتا؟ یہ صحابہ کو کیوں موقع دیا گیا؟ امت کو تعلیم ہے، جو دے وہ نعمت سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا مال قبول کر لیا، اپنی ذات کے لیے نہ مانگے۔ مسجد میں عام بھکاری مانگنے کے لیے آئے تو منع ہے۔ کوئی اور سفارش کر دے کہ یار بیچارہ کھڑا ہے چلو کر دو کچھ نہ کچھ، وہ اور بات، اس نے نہیں مانگا، اس نے سفارش کی، مانگا نہیں جا سکتا۔ اور ہماری جس طرح کہتے ہیں گنگا الٹی چل پڑی، اگر وہ لاکھوں کا مالک ہے اور بھیک مانگتا ہے، ہر دوسرا آدمی کہتا ہے یار بیچارہ غریب آدمی تھا، دینا چاہیے تھا۔ ارے بھائی بیچارے کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، یہ غلط سمجھا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، عام سائل کے متعلق اترائے نہیں کہ مسجد میں بھیک مانگنے والی کے لیے کیا کسی نے روکا؟ وہ کہتے قرآن میں آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا کاش مطالعہ کیا ہوتا کہ عام بھکاری کے لیے وہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اپنی ذات کے لیے تو نہ مانگے، اللہ کے لیے اگر کوئی مانگے دل مطمئن دے دو تاکہ ثواب ملے، اگر دل مطمئن نہیں نہ دو، پیسہ بھی جائے گا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چندہ، حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا، صدیق اکبر سارا گھر سمیٹ کے لے آئے، سارا گھر لے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ دیوار پر بھی یوں ہاتھ مار رہے تھے کہ کچھ رہ نہ جائے، لیکن مسئلے کی حد تک یاد رکھنا، آپ سے اگر کوئی مانگے تو آپ سارا نہ دے دینا، اس لیے کہ صدیق اکبر جیسا توکل نہیں ہے۔ اگر ابھی دے دیں گے کچھ وقفے بعد پھر پچھتائیں گے، کاش نہ دیتا تو کام بن جاتا۔ وہ توکل نہیں ہے۔ اب علماء کہتے ہیں سارا نہ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک سائل آیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا جو ہو سکے اس کا تعاون کر دو، تعاون کیا گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام بیٹھے ہی تھے اسی صحابی کے پاس ہی جس کے گھر میں بیٹھے تھے، تو ایک اور سائل آیا، تو جو پہلے لے کے بیٹھا تھا وہ بھی تھوڑا سا دینے لگا۔ حضور نے بڑا ڈانٹا، کہ پہلے تیرے لیے میں نے سفارش کی ہے، اب تو اس کو دینے لگا ہے، پھر مانگے گا تو عام بھیک مانگنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، لیکن کوئی دینیات کے لیے مانگے تو دل تنگ نہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اٹھا کے حضور کی خدمت میں دے دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مال کا آدھا کیا، آدھا لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا جی آدھا لے آیا ہوں۔ ان کی موجودگی میں پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کیا گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ سارا مال، ایک چاہت تھی میری نظر ہو نبی کا چہرہ، کمال کی نہیں، میری بیٹی ہو نبی کے نکاح میں ہو، آ گئی۔ سیدہ کائنات ہے، بڑی ذہین تھی، بڑے کمالات کی مالک تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام کے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا، اور اپنا سارا مال بھی نبی پہ خرچ کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر تمام صحابہ سے اور تمام اہل ایمان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر